حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا 3 نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا۔ تو بیٹا ہمہ تن گوش ہو گیا، تو حضرت لقمان بولے جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا۔ یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر گزرے تو پوچھا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان ہے؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا ادنا سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تو نیکی خالص اللہ کے لیے کریں گے تو قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جب بھی نیکی کرو، یہ ثلث دین ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو علماء نے کہا ہے 3 حصہ دین کا اس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت کا خالص ہونا شرط ہے، ورنہ محنت بھی کی، سجدے بھی کیے، خیراتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن نامہ اعمال میں 0 کو ہوگا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنے زردہ۔ تو ریاء سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا، اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب آخرت مستحضر رہتی ہے، ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک میدان لگنا ہے، وہاں ترازو گڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں وہ کچہری خرید سکتا ہے، عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں، تھانے یہاں بک جاتے ہیں، یہاں منصف بک جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی، وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے، وہاں کے تھانے، وہاں کی کچہریاں نہیں بکیں گی، وہاں ترازو پورا وزن تولے گا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر۔ فرمایا جس دن راز کھول دیے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا۔ تو جب مستحضر ہوگا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک کچہری لگنی ہے، ایک عدالت لگنی ہے۔ آج مکار آدمی، جھوٹا آدمی، خائن آدمی، بد کردار آدمی بچ کے نکل جاتا ہے، عدالتوں کو چکمے دے جاتے ہیں لوگ، عدالتیں خرید لیتے ہیں، دھمکا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ طاقتور کی کوئی بات نہیں کرتا، کمزور پھٹے چڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا، جہاں عدل ہوگا۔ تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا، اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا ہے یہ چیز، دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ کہا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا نام دنیا نہیں ہے، خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو سن لو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے۔ تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا۔ کسی نے کہا اقبال سے کہ تو نے خود ہی کا سبق کہاں سے لیا تھا؟ کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کی طبع میں راسخ کریں جیسے بھی ہو سکے، کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے، جو نیکی ہو گئی بھول گئے، اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ جاؤ خیر ہے، اور اگر یہ 2 چیزیں بھول گئی
اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے، اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حسن الخلق، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا۔ اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ مشکاست کے خود ببوئے نہ کہ عطار بکوئے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائیں تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر